السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 9واں پارہ شروع کریں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ ہم نے پیچھے کچھ انبیاء کے اور ان کے اقوام کے تذکرے پڑھے، تو یہاں پر کچھ حصہ ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا کل پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ان کی قوم کے بھی بڑے سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تکبر کیا، خود کو بڑا جانا، اور شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے دین کے اندر واپس نہ آئے اور اپنے اس مشن سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو بھی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں دونوں کو ہی اس وطن سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند ہی کرتے ہوں پھر بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کریں گے اگر تم باز نہ آئے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تو شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا آیت نمبر 89 میں اور 9ویں پارے کی دوسری آیت میں۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، اگر ہم تمہارے پہلے والے دین میں جو کہ شرک سے بھرا پڑا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بھرا پڑا ہے، اگر ہم اس میں لوٹ آتے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، تو اس وقت ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں سچ کی طرف رہنمائی کی اور ہم پھر سے جھوٹ کے اندر گھس رہے ہیں، اور ہمارے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف واپس لوٹیں الا ان شاء اللہ ربنا۔ اتنا خوبصورت عقیدہ توحید شعیب علیہ السلام نے دیا، کہا ہم اس میں نہیں واپس آنا چاہتے، لیکن اگر ہمارا رب ہمیں واپس لانا چاہے تو پھر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس بندے کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے اور کون کیسے عمل کرے گا۔ تو فرمایا ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم اس دین کی طرف واپس آئیں، اگر ہمارا رب ہمیں اس طرف لانا چاہے تو پھر ہمارے اختیار میں کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ اللہ کے اختیار میں وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ کون کیسے اعمال کرے گا، ہمارا اسی پر بھروسہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا بھی کی کہ یا اللہ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر انہوں نے کیا کہا، یعنی مزید ان کی مخالفتوں کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے مخالفتیں کی تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر آتا ہے چیخ، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی عذاب ان پر آئے تھے، چیخ کا عذاب بھی آیا تھا اور زلزلے کا عذاب بھی آیا تھا، جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب بھیج کر اس طرح تباہ کیا کہ لگتا تھا وہ اس دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے، کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، نقصان اٹھایا انہوں نے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا میں نے تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تمہاری نصیحت بھی میں نے کی، تمہاری بڑی خیر خواہی کی، تم نہیں مانے، تو اب مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہارے جیسے کافروں پر افسوس کرتا پھروں، اچھا ہے ہلاک ہو گئے ہو، تمہارا اپنا عمل ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تمہیں تباہ کر دیا، میں نے تو اپنی طرف سے پورا حق ادا کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، آیت نمبر 94، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بستی میں بھی ہم کوئی نبی نہیں بھیجتے مگر جو اس کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم تنگی کے ساتھ اور خوشحالی ہر طرح سے ہم اس کو آزماتے ہیں کہ بھلا یہ مجبوری کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے میرے نبی کی بات مان رہا ہے یا پھر اس کے دل کے اندر ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ باسا سے مراد ہے جو مالی لحاظ سے مصیبت پہنچتی ہے، اور ذرا سے مراد ہے جو انسان کو بدنی لحاظ سے یعنی جسمانی جو مصیبت پہنچتی ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھائیوں کی جگہ پر ہم برائیوں کو برائیوں کی جگہ پر اچھائیاں لے آتے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم ان کو اچانک بھی آزماتے ہیں، اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر اچانک ان کے پاس ہمارا عذاب آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حسرت کا اظہار کیا کہ اگر یہ اہل کتاب، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ایمان لانے سے اور تقوی اختیار کرنے سے
اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے بھی پھر کیا کیا, ان کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا. برکات کا جو ہے نا وہ اصل لفظ برکتن کا مطلب ہوتا ہے حوض, جس کے اندر پانی ہوتا ہے نا, یعنی جیسے حوض میں پانی جمع ہوتا ہے اس طرح جس چیز میں برکت ہو جاتی ہے اس میں بہت سی خیر جمع ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. افامن اہل القری آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ نے فرمایا ان کو خوف نہیں ہے کہ یہ دوپہر میں سوئے ہوں, رات کو سوئے ہوں, یا دن چڑھے اللہ کا عذاب ان کے پاس آ جائے. افامنوا مکر اللہ, کیا یہ میری تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری تدبیروں سے تو وہی بے خوف ہوتا ہے جو نقصان اٹھانے والا ہے. جو ایمان قبول کرنے والا ہوگا اس کو تو ہر وقت اللہ کا ڈر لگا رہتا ہے. جیسے سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں, ڈر بھی بہت ہوتا ہے, وطمعا, اور اس کی رحمت کی امید بھی بہت ہوتی ہے. اولم یہد للذین آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بعد میں آنے والے ہیں پہلے لوگوں کے حالات معلوم کر کے کیا یہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. تلک القرآن نقص علیک من انبائہا آیت نمبر 101. اللہ نے فرمایا یہ قومیں ہیں, یعنی قوم عاد, قوم نوح, قوم سمود, قوم شعیب, ان کے سارے قصے جو ہم نے آپ پر بیان کیے, ان کی قوموں کے پاس بھی ان کے نبی دلائل لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین, اسی طرح جو آپ کی قوم ایمان نہیں لا رہی, جیسے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہریں لگی تھی, ایسے ہی ان کے دلوں پر بھی مہریں لگی ہوئی ہیں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 کے اندر کہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, کس طرح سے کتنے بڑے بڑے دلائل, اس کے باوجود بھی انہوں نے ظلم کیا, ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا پھر ذرا دیکھو تو صحیح کیف کان عاقبۃ المفسدین, جو میرے سامنے سر اٹھاتا ہے پھر کیسے میں اس کا سر اس کی گردن سے جدا کرتا ہوں, پھر دیکھو تو صحیح ان کا انجام کیسا ہوا تھا. پھر تھوڑا آگے تقریباً کافی آیات کے اندر 104 سے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, اس کو جا کر بتایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور میرے لائق یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کہوں, یعنی مجھے قطعاً اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی, نہ ہی میرے پاس اس بات کا اختیار ہے میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو, یعنی تجھے اے فرعون, تجھے میں معبود بناؤں. میں تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہوں, لہٰذا میرا تجھ سے یہ مطالبہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دے. اب اس کا پس منظر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی مصر کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے. اب اس ٹائم یوسف علیہ السلام کے دور میں تو بڑی ان کی شان و شوکت تھی, لیکن ان کے بعد پھر فرعون جو تھا اس نے ان پر غلبہ پا لیا اور ان کو غلام بنا لیا. تو اسی چیز کا تذکرہ ہے قال ان کنت جئت بآیہ, فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو ذرا نشانی تو پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی لاٹھی پھینکی, وہ اژدہا بن گئی, اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل سے نکالا تو وہ بالکل سفید چمک رہا تھا. اب فرعون تو بڑا پریشان ہوا, اس نے اسی وقت کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے, اور اس کے جادو کے دو مقصد ہیں, ایک تو یہ تمہیں تمہارے وطن سے نکالتا ہے, اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ بادشاہت اس کو مل جائے. ٹھیک ہے, جیسے 8ویں پارے میں ہم نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. اب فرعون نے اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان سے اس نے مشورہ کیا, اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورے ملک میں سے جتنے بھی جادوگر ماہرین ہیں ان سب کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. پھر جب وہ آئے انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ہمیں کوئی پرائز وغیرہ بھی دے گا؟ اس نے ہاں تمہیں انعام و کرام بھی دوں گا, اور تم میرے حلقہ احباب میں جو میرے بالکل قریب لوگ ہیں ان کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اب اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا, قرآن پاک کے کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت ہے. تو دن جو مقرر کیا گیا وہ ان کا زینت کا دن تھا, یعنی جو بھی ان کا ایک خاص میلے کا کوئی تہوار کا دن تھا وہ دن مقرر کیا اور ٹائم مقرر کیا. جب بالکل سورج نکل آئے, جب ساری قوم آ گئی تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بتاؤ. انہوں نے کہا تو اپنا کرتب پہلے دکھائے گا کہ ہم دکھائے, کیونکہ ان کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے, نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الکو, تم دکھاؤ ذرا پہلے. یہ سب سے بڑا خوبصورت اور عمدہ طریقہ ہوتا ہے اپنے مخالف کو ہرانے کا, شکست دینے کا, کہ آپ پہلے اس سے کہیں آپ بات کرو, پھر اسی کی بات میں سے آپ دلائل لے کر اس کو جھوٹا کریں تو وہ شرم سے ڈوب مرتا ہے کہ میرے ہی
یعنی میں خود ہی اپنی بات میں جھوٹا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, کہا پھینکو. جب انہوں نے پھینکے تو انہوں نے کیا کیا, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. جو جادوگر ہوتا ہے نا وہ چیز کو تبدیل نہیں کرتا, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتا ہے کہ ان کو وہ چیز اس طرح کی دکھائی دے رہی ہوتی. اب انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو وہ لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سانپ ہے, حالانکہ وہ رسیاں تھیں. ٹھیک ہے, لاٹھی پھینکی تو وہ اصل میں اتنا بڑا اژدہا بن گیا, اور اس کے ساتھ ہی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, آیت نمبر 117. اللہ نے فرمایا وہ فوراً جو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا تھا وہ ان کی رسیوں کو نگلنے لگا. اب کیا ہوا, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, حق ثابت ہو گیا اور جو باطل تھا وہ بیکار ہو گیا, جو جھوٹ تھا جو انہوں نے عمل کیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, وہ اس جگہ پر شکست کھا گئے جادوگر. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, آیت نمبر 120. القیا کا مطلب ہوتا ہے ڈالا گیا, یعنی جیسے ہی جادوگروں نے ایسے دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی وہ اتنا بڑا سانپ اور ان کو کھانے لگی, وہ یوں سجدے میں گرے جیسے ان کو کسی نے دھکا دے کر گرایا ہے. کیوں گرے؟ جو کسی علم کا ماہر ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے بندے کے پاس اس علم میں کتنی سی پاور ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں, آپ اگر سورہ فلق پڑھتے ہیں, سورہ ناس پڑھتے ہیں, یا قرآن کا کوئی حصہ ادھر کوئی تیسرا بندہ پڑھ رہا ہے, جتنی جلدی غلطی کا مجھے پتہ چلے گا یا کوئی اور جو قرآن کو جاننے والا ہے اس کو پتہ چلے گا, اتنی جلدی آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اور ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ بندہ واقعی اس کے پاس اتنا علم ہے یا یہ درست پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے. ان جادوگروں نے جیسے ہی دیکھا نا انہوں نے کہا جو ہمارے پاس علم ہے یہ تو اس سے بالا تر ہے, یہ تو وہ نہیں ہے. وہ یوں سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں. اور وہ رب العالمین کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون, جو ہارون اور موسیٰ کا رب. اب فرعون کے اپنے ہی منہ پہ تماچا پڑا, اس نے کہا میں نے ان کو بلایا اس کو ہرانے کے لیے, تو یہ اسی کے ہی غلام بن گئے ہیں, اسی کو ہی ماننا شروع ہو گئے. بڑا اس نے کہا اچھا مجھے لگتا ہے کہ تم شہر کے اندر کوئی چال چل کے مجھے گمراہ کرنے کے لیے آئے ہو. اب میں تمہیں سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف جانب سے, یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اس طرح سے میں کاٹ دوں گا اور پھر تم سب کو سولی چڑھاؤں گا. اس طرح کی اس نے جب باتیں کی تو ان جادوگروں نے کہا انا الی ربنا منقلبون, تم جو مرضی کرو, ہم نے آخر کار تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے نا, تم آج ہمیں مار دو یا ہم کل اپنی طبی موت مرے. جو مومن ہوتا ہے نا یہ حقیقت ہے, وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے, اس کو اللہ کے علاوہ کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا. جیسے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں, تو نے ہمیں قتل کرنا ہے کر دے, ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں کاٹ دے. صحابہ کرام ایسے ہی تو گرم ریتوں پر نہیں لیٹتے تھے, ایسے ہی تو ان کے جسموں کے اوپر اتنے زخم نہیں ہو جاتے تھے کہ وہ پھر بھی میدان جنگ سے ہٹتے نہیں تھے. وجہ کیا تھی؟ ایمان ان کے دلوں کے اندر پختہ تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری جان اللہ کے راستے میں بھی قربان ہو. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. اور ان جادوگروں نے جو پہلے جادوگر تھے اب ایمان والے تھے, انہوں نے کہا تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے گا, اس بات کا بدلہ لے گا کہ ہمارے رب کی جو نشانیاں ہم پر آئیں ہم نے ان پر ایمان لائے ہیں. انہوں نے کہا جا تو نے جو کرنا ہے کر لے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ ایمان والے کی شان ہے, جیسے ہی مصیبت پہنچے اللہ سے دعا کرے. افرغ یفرغ, افراغ کا مطلب یہ ہوتا ہے سر کے اوپر سے رکھ کر کوئی چیز بہانا کہ پورے جسم پر جائے. انہوں نے کہا یا اللہ اوپر سے لے کر آخر تک ہمیں صبر سے بھر دے, اتنا صبر ہمارے اندر انڈیل دے کہ یہ ہمیں جیسی بھی سزائیں دے ہم تیرے راستے سے نہ پھرے. اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا, ایسا نہ ہو کہ اس کے عذابوں کی وجہ سے ڈر کر ہم اسلام سے پھر جائیں. تو ہمیں بھی یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, کہ انسان کی ڈیتھ کس چیز پر ہوئی ہے اس چیز کو دیکھ کر قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وقال الملأ من قوم فرعون, اب پھر 127 آیت نمبر کے اندر کہ وہی باتیں کہ جب انہوں نے دیکھا ہم ہار گئے ہیں, تو وہ جو اس کے چیلے تھے نا, یہ ہر دور میں ہوتا ہے, جو باطل پرست ہوتے ہیں اس کے جو بڑا مالک ہوتا ہے اگر وہ کہیں لچک دکھانے بھی لگے نا تو چیلے کہتے ہیں نہیں, ہم یعنی اس کو مزید موٹیویشن دلاتے ہیں, نہیں ایسے کرو ایسے کرو. فرعون کے چیلوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا تذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض, کیا تو اب ان کو سزا نہیں دے گا
کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ کہ یہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے تین مطلب ہیں، تین وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ وہ خود فرعون اپنے آپ کو رب مانتا تھا، اس کے باوجود وہ خود بھی کئی معبودوں کی پرستش کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا نا وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ دہری تھا۔ دہری وہ ہوتے ہیں جو زمانے کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کائنات بنانے والا کوئی نہیں ہے، سارا نظام خود ہی چل رہا ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہی کائنات کا خالق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا تھا، لیکن کچھ غیبی مدد کرنے والے معبود جو ہیں اس نے بھی رکھے ہوئے تھے کہ جو غیب میں مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس کو چھوڑ دے گا؟ قال سنقتل ابناءهم، اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا نہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا جو پہلے سزا دیتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھوں گا، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ہم ان پر غالب ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً آیت نمبر 128 میں اللہ سے دعا کی، اپنی قوم سے فوراً کہا استعینوا باللہ واصبروا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ جو بھی اللہ والا ہوگا وہ انسانیت کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑے گا، وہ اللہ کے ساتھ جوڑے گا، جیسے انبیاء نے جوڑا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو، ڈٹ جاؤ، اسبرو، ڈٹ جاؤ، جو بھی مصیبت آتی ہے تم نے ہلنا نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ جتنے مرضی ظلم و ستم کر لیں آخر کار اس کے وارث تم ہی بنو گے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 129 میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کرنے کا کہا نا، انہوں نے کہا جب آپ نہیں تھے تب بھی ہمیں یہی سزا ملتی تھی، ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا، اب آپ آ گئے تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا کہ آپ کے بعد بھی ہمیں یہی سزا ملے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کیجئے، صبر کیجئے، ان قریب ہو سکتا ہے کہ میرا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کے اندر جانشین بنا دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ان مع العسر یسرا، مومن کے لیے ہمیشہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آیت نمبر 130 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو مالوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ ہم نے ان کو تکلیفیں دی، ان کو آزمایا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی نعمت ملتی تو کہتے کہ ہم اس کے لائق تھے، یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، اور جب کوئی مصیبت آتی تو نعوذ باللہ یطیروا بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو منحوس سمجھتے۔ تو تطیر کا مطلب ہوتا ہے فال نکالنا یا کسی کو منحوس سمجھنا، بدشگونی نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بدشگونی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ نحوست تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے نہیں ہے۔ مَا تَأْتِنَا بِمِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بدشگونی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، شرک ہے، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم پیدا ہو جاتا ہے، بدشگونی یہی ہوتی ہے نا، غلط مطلب نکال لینا یا غلط سوچنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم پیدا ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے جو توکل ہے، جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کی برکت سے وہ اس وہم کو دور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اتنی ہٹ درمی تھی، انہوں نے کہا جتنے مرضی دلائل لے آؤ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 133 سے 36 تک اللہ نے ان پر جو عذاب بھیجے ان کا تذکرہ کیا۔ طوفان کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون کا، ٹھیک ہے، یہ ان پر عذاب آئے، جو یعنی ان کی کھانے کے اندر ہر چیز میں ٹڈیاں، جوئیں، خون، یہ مختلف وقفے وقفے سے عذاب آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر جب ان پر وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر یہ عذاب بھیجے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے دعا کرو، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جو تیرے رب نے تجھ سے دعا کی تھی نا کہ ہم غالب آئیں گے، اب دعا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ جب اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وعدہ توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے خوب ان کا کچمر نکالا، پھر میں نے خوب سزا دی۔ سزا کیسے دی؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ،
پھر میں نے سمندر کے اندر تڑپا تڑپا کر مارا، پھر میں نے غرق کر دیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ ایمان والوں کو وقتی طور پر جتنی بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، آخر کار فتح ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور جو کافر ہے، جو باطل طاقتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، آیت نمبر 137 سے 138 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے فرعون کو غرق کیا، پھر بعد میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم تھی ان سب کو ہم نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا ہم نے وارث بنایا جو بابرکت تھی، یعنی اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رہنا نصیب کیا۔ بما صبر، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، تو صبر کی وجہ سے اگرچہ نعمتیں ملنے میں دیر لگتی ہے لیکن ملتی ضرور ہیں۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، فرعون کی مصنوعات، اس کے کارخانے، اس کی عمارتیں، اس کے ہتھیار، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، آیت نمبر 138 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا، اور یہ 10 محرم کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کس لیے رکھتے؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، اور آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو حکم بھی دیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی فوت ہو گئے، تو یہودیوں کی مخالفت کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ نے 1 نہیں 2 رکھنے ہیں، یا 9 10 کا یا 10 11 کا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، پھر وہ ایسی جگہ پر آ کر آباد ہوئے جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دے جیسے ان کا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، جاہل قوم ہو، ابھی ایک معبود فرعون سے جان چھڑا کر لایا ہوں۔ گٹی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، فطرت بدلتی نہیں، فطرت کے اندر ان کی یہ چیزیں شامل ہو چکی تھی، اس لیے وہ آئے دن ایسے مطالبے کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 139 میں اور 140 میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ تم جاہل قوم ہو، نمبر 2 کہ جتنے بھی یہ معبود اور باطل قوتیں ہیں متبر ما ہم فی، یہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ تم یہ تو دیکھو، اللہ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، فرعون سے تمہیں نجات دی، تمہیں اتنی نعمتیں دی، اس کے علاوہ میں کسی اور کو معبود تلاش کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسی ضرورت پیش آئے کہ جس پر ہم نے احسان کیا ہو اور وہ بغاوت کر رہا ہو، تو وہاں پر اس کو احسان جتانے کی اجازت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو احسان جتایا کہ یاد کرو فرعون تمہیں دردناک سزا دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ نجات دے دی۔ اور اسی طرح جو مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ حضرت ابو باقر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف گئے تو مشرکین کے پاس ایک درخت تھا ذات انوات، اس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، تو جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دے جیسا ان کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اسی طرح کی بات ہے جو موسیٰ کی قوم نے اس سے کہی تھی، تو ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جس طرح کہ انہوں نے اس سے کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہوگے، یہ ترمذی ہے۔ اور اسی طرح ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، آیت نمبر 142، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے طور پہاڑ پر بلایا، یعنی ان کی معراج کتنے دنوں کی تھی؟ 40 دن کی، پہلے 30 دن تھے، پھر 10 دن اور شامل کیے اور وہاں پر بلایا۔ پھر وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ 143، اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر جب وہاں پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے بات کی، یعنی یہ شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بغیر واسطے کے کلام کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے کلام کیا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو
دیکھا تھا۔ جیسے یہ بھی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور ہم نے 7ویں پارے میں پڑھا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی تشریح کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا، جب بات کی تو شوق پیدا ہوا دیدار کا بھی کہ دیکھوں بھی، کہا اللہ جی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، کہا مجھے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مراد جو دنیاوی آنکھیں ہیں ان کے اندر ابھی اتنی سکت ہی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا سامنے دیکھو، اگر یہ پہاڑ برقرار رہے گا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریسا ریسا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب تھوڑا سا ہوش آیا تو کہا یا اللہ تو پاک ہے، یعنی میرا یہ مطالبہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبت الیک، فوراً توبہ کی، فوراً توبہ۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ ہم نے یونس علیہ السلام کا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، گناہ ہوا تو فوراً کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اقرار کیا کہ یا اللہ میں ہی گناہ گار ہوں۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے گناہ کو مانا جائے، تب معافی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً توبہ کی، کہا تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں اس بات پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کہ تو ہے اور تجھے اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی آیت میں 144 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور کہا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اب جو میں نے آپ کو نبوت دی ہے آپ اس پر میرا شکریہ ادا کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اندر لکھ کر ان کو تورات دے دی، اس کے اندر کچھ نصیحت تھی، ہر چیز کی وضاحت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیں اور جا کر اس کا حکم جو ہے وہ اپنی قوم کو دے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 146 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں سے میں آپ کو پھیر دوں گا، اور یہ ایسے لوگ ہیں ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، گمراہیوں کا راستہ اگر دکھائیں تو بڑی جلدی اس کو یہ پکڑ لیں گے، اور اگر بھلائیوں کا راستہ دکھائیں تو یہ اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اور جب آپ چکری چپڑی باتیں لگا کر اونچے اونچے نعرے اور دعوے، محبتوں کے منہ پر داڑیاں نہیں ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، یعنی ساری سنتوں کو نعوذ باللہ پامال کر کے جب آپ صرف زبان سے ایک نعرہ لگا دینا کہ میں یہ ہوں، تو لوگ آپ کے پیچھے جھنڈ کے جھنڈ آئیں گے۔ لیکن اگر ان کو کہہ دو نا کہ نبی علیہ السلام کا محبت یا محبوب بننے کے لیے آپ کو پہلے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہوگا، تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کہ دکیا نوسی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رویہ بیان کیا کہ ایسا ہی ہے، ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر پچھلی آیت کے اندر ایک تکبر لفظ استعمال ہوا ہے، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے خود کو بڑا سمجھتے ہوئے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یہ تکبر ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے۔ متخذ قوم موسیٰ من بعدی، آیت نمبر 148۔ اب اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے وہاں گئے نا، تو پیچھے سے ان کی قوم کے اندر ایک سامری جادوگر تھا، سین الف میم را اور چھوٹی یہ سامری جادوگر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ پوری قوم کے زیورات اکٹھے کیے، ان کو پگھلایا، ایک بچڑے کی شکل بنائی۔ اب وہ اس کے اندر اس نے ایسا کیا کہ جادوگر تھا نا،
تو جادوگروں کی ذرا سینس عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتے تو اس نے ان کے قدموں کی مٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی سنبھالی ہوئی تھی، وہ اس نے اس کے اندر ڈالی، تو یا اس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوئی، یا پھر وہ مطلب ایک دھات تھی، ظاہر ہے سونا ایک دھات ہے، تو اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تو آواز پیدا ہوتی. اس نے لوگوں کو کہا یہ تمہارا معبود ہے. موسیٰ تو بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں جا کر یعنی اب پیچھے نہیں آیا وہ، تو یہ تمہارا معبود ہے. پوری قوم نے اس کی عبادت شروع کر دی. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ ایک محاورہ ہے جو عربوں میں بولا جاتا تھا جب وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتے تھے. تو جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا تو ان کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اب موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 150 میں جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو غصے سے بھرے ہوئے، اتنے غمگین، کہا یہ کیا ہے؟ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِی، میرے بعد بڑی بدترین تم نے جانشینی کی، یہ کیا کیا؟ غصے سے دو کام کیے، ایک تو تورات کی تختیاں پھینک دی، اور دوسرے نمبر پر جرہ الیہ، اپنے بھائی ہارون کو جن کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا. کہا یہ کیا کیا ہے؟ قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. یہ صرف انہوں نے یعنی ایک محبت کے اظہار کے لیے ایسا کہا تھا. یہ دونوں سگے بھائی تھے. تو کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، میرے بعد تم نے کسی اور کو معبود بنا لیا. تو ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے ان کو بہت روکا، اتنا روکا کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ کام کیا. پھر میں خاموش ہو گیا. فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں آپ مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کریں. نبی علیہ السلام بھی شماتت الاعداء سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے کہ میرا دشمن میری اس مصیبت کو دیکھ کر خوش ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ٹھیک ہے، قال رب اغفر لی ولی، پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے. وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر. وانت ارحم الراحمین، تو بہت رحم کرنے والا ہے. یا اللہ یہ غلطی ہوگی، اب اس کا کیا کرے. ان الذین اتخذوا العجل، آیت نمبر 152، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو میری طرف سے غصہ بھی ان پر آئے گا، ذلت بھی آئے گی. ٹھیک ہے، اور اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، آیت نمبر 154، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت دی ہوئی تھی. یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، جس دور میں جو بھی آسمانی کتاب آئی ہے وہ اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہوتی اور رحمت کا باعث ہوتی، جیسے یہ قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو پھر اپنی قوم کے 70 لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو ساتھ لے کر طور پہاڑ پر گئے. اب انہوں نے وہاں پر جا کر مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سامنے دکھائیں تو پھر ہم تورات کے احکامات کو مانیں گے. اللہ نے ایک زلزلہ بھیجا، ان کو ختم کر دیا، سو گئے، مار دیا ان کو. پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا. قرآن پاک کے مختلف مواقع پر اس کی وضاحت ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، وہاں پر جا کے انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ ہماری قوم کے جو جاہلوں نے، جو بے وقوفوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے اس کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارا دوست ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا بخشنے والا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائیاں لکھ دے اور اگلی دنیا میں بھی اچھائیاں لکھ دے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا یہ میری رحمت تھی کہ اسی وجہ سے میں نے جو ہے وہ یعنی اپنی رحمت ہر چیز پر وسیع کی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسی دوران ایک اعرابی جو تھا اس نے نماز کی حالت میں کہا ہے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے اس سے کہا تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تو سب پر رحم کرتا ہے. تو اس طرح ہمیں ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں ہم صرف اپنے آپ کو خاص کریں. الذین یتبعون الرسول النبی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امی رسول پر ایمان لانے کی پیچھے رہ گیا ہے. فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یعنی اس کتاب کے جو احکامات ہیں میں ان لوگوں پر فرض کروں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے.
وہ کون ہے؟ جنہوں نے امی رسول کی پیروی کی. امی سے مراد ان پڑھ، یعنی جو پڑھا لکھا نہ جانتا ہو. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی تھے کہ تورات کے اندر بھی ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، انجیل کے اندر بھی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی بیان ہوئی کہ آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، حلال چیزوں پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے. ٹھیک ہے، اور ان سے وہ بوجھ اتار دیں گے جو انہوں نے اپنے سروں پر خود ڈالے ہوئے ہیں. در در پر دھکے کھا رہے ہیں، کوئی ادھر جھک رہا ہے، کوئی ادھر جھک رہا ہے، یہ سارے بوجھ جو ہیں اتار دے گا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پھر اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ان کی مدد کی، ان کو قوت دی. اولئک هم المفلحون، اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی یہ دین ان کے سارے بوجھ اتار دے گا. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین اسلام تو بہت آسان ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو تنگی نہ کرو. قل یا ایھا الناس، آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرے نبی اعلان کر دیجئے آپ کی نبوت ایک مخصوص وقت کے لیے یا ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اسی طرح وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے سیاہ اور سرخ سب کی طرف جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اور اس ذات نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ نے فرمایا میرا اب تم سے یہ مطالبہ ہے کہ میرے اس نبی پر ایمان لاؤ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا قرآن خود بنایا ہے. اللہ نے فرمایا اس کو تو ایک حرف بھی نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. پہلی وحی کے اندر بھی جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی جو ہے وہ امی ہے، لہٰذا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے اس نبی پر ایمان لے آؤ. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، آیت نمبر 159، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو تورات پر قائم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 160 اور 162 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے پھر ان کے 12 قبیلے بنے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یعنی جب وہ میدان تیہ کے اندر گئے وہاں انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا آپ اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر کے اوپر ماریں. جب انہوں نے ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اسی چیز کا تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر من سلوا نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا. ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے کہ یہ اللہ نے ان پر احسان کیا، بادلوں کا سایہ کیا، ان کو پانی دیا، من سلوا ان پر نازل کیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے انہیں کہا کہ اس بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ. اس کی وضاحت بھی ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آیت نمبر 163. یہ بھی انہی کا واقعہ ہے کہ سمندر کے کنارے رہتے تھے. اللہ نے ہفتے کے دن میں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا. استاتیم ہیتانہم، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھی. ہوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، بڑی مچھلی کو ہوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آتی تھی تو انہوں نے 2 طریقے اختیار کی. یا تو جمعے والے دن جال لگا دیتے، ہفتے کو اس میں مچھلیاں آ جاتی اور اتوار کو پکڑ لیتے. یا پھر ہفتے والے دن جو ہیں وہ نالیاں کھود دیتے، جال لگا دیتے اور اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے. ہیلا بازی اختیار کرتے. دین کے اندر بہانہ بازی جب انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے ان کی شکلیں جو تھیں ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام مت کرو جو یہودیوں نے کیا، ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر دو گے. یعنی اپنے پاس سے بہانے بازیاں بنا کر. تو آج بھی ہمارے اسلام کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ایک سمپل سی مثال ہے، ابھی آپ دیکھیں گے رمضان کا آخری عشرہ آئے گا نا، آپ کو یوٹیوب پر اتنی یہ باتیں کرنے کو ملیں گی کہ آخری عشرے کے اندر آپ جی فلاں رات کو 2 رکعت نماز پڑھ لو تو پچھلی پوری زندگی کی آپ کی نمازوں کی قضا ادا ہو جائے گی. جبکہ جو نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی ہوگی پوری زندگی بھی اس کی قضا دیتے رہیں تو قضا نہیں ہوگی، الا یہ کہ خالص توبہ کریں کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، اور آئندہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑیں تو معافی ہو سکتی ہے. یہ قضائے عمری کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے.
تو ایسی ہیلا بازی جس کے ساتھ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنا یا حرام چیزوں کو حلال کرنا، یہ اسلام کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، آیت نمبر 164۔ یعنی اس بستی کے 3 لوگ ہو گئے تھے، یہ میں نے بات پہلے بھی واضح کی تھی۔ ایک جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرے جو مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے وہ تھے جو خود بھی نہیں پکڑتے تھے اور روکتے بھی تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو تباہ کر کے ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، آیت نمبر 166، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ ہیلا بازی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی قوم جس میں اللہ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو، پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ بدلے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا۔ یعنی جب ہم منع نہیں کرتے تو پھر ہم بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کی شکل بدل دیتا ہے تو نہ تو اس کے پیچھے رہنے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی نسل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے یہ اعلان کیا کہ اللہ اب قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جلد سزا دینے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، آیت نمبر 168، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، اچھائیوں برائیوں کے ساتھ ہم نے ان کو آزمایا۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین آئے 169 کہ جنہوں نے اس کتاب کو پکڑا اور اس کا مقصد صرف دنیا کمانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے، یعنی ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ پر سچی باتیں نہیں کی۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جنت تو اسے ہی ملے گی جو پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، آیت نمبر 170، جو آیت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تھامنے سے مراد اس پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ نماز کے بارے میں ایک ہی حدیث جو سب سے اہم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، آیت نمبر 177۔ نتق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زور سے کھینچ کر ہلانا۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے تورات پر کے احکامات پر عمل نہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کیا اور ان سے وعدہ لیا، بتاؤ مانو گے یا نہیں مانو گے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، آیت نمبر 172۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر اس بات کی سمجھ رکھ دی ہے کہ رب میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے عالم ارواح میں قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کو نکالا اور ان سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اسے کہتے ہیں عہد الستو، عہد وعدے کو کہتے ہیں نا، الستو، عہد الستو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وعدہ اس لیے لے رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے۔ دوسری آیت 173، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا عذر تم یہ پیش کرو کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے لہذا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کی مثال ان کو پڑھ کر سنائیں جس کے پاس ہماری آیات آئیں لیکن وہ اس میں سے نکل گیا۔ فن صلاح کا مطلب ہوتا ہے کھال اتار دینا کسی چیز کی، یعنی وہ بکری جس کی کھال اتری ہوئی ہوتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، پیاس لگی آپ اس پر حملہ کریں تو بھی اس کی زبان نیچے لٹکی ہوتی ہے۔ یلحس لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 176 میں۔ لحس کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ یا پیاس یا گرمی کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپتے رہنا۔ تو کتے کی مثال ہے اس شخص کی طرح جو اللہ کی آیات اس کے پاس آئے اور ان کو جھٹلا دے کہ ہر وقت اس کی زبان لٹکی ہی رہتی ہے۔ جو ہدایت اللہ کی قبول کر لے گا وہ خود ہی ہدایت یافتہ ہوگا اور جو گمراہ ہوگا اس کا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، آیت نمبر 179۔
اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا تو اللہ کا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ میری عبادت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے یہ بھی پتہ تھا کہ کون اچھے عمل کرے گا اور کون برے کرے گا۔ یہی تقدیر پر ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے دلوں سے سمجھیں گے نہیں، کانوں سے سنیں گے نہیں، آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے ان اعضاء کو میرے لیے استعمال نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آیت نمبر 180۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو ان کو شمار کر لے گا، یعنی ان کو یاد کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ان کے معنی پر ایمان لائے گا، برکت کے لیے، ثواب کے لیے ان کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مراد کہ وہ حق پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ہم نے انہیں ڈیل دی ہوئی ہے، پھر ایک ہی دفعہ ہم ان کو پکڑیں گے۔ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 184 میں کہ آپ کے ساتھی کو کوئی دیوانگی، کوئی جنون نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ڈرانے والا ہے، اس لیے بار بار تمہیں کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں ذرا غور تو کرو، تمہیں پتہ چل جائے کہ کون سچا معبود ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یسألونک عن الساعة أیان مرساها، آیت نمبر 187۔ مرسا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت باری چیز ٹھہر جائے، یعنی زمین کے اندر اس کو گاڑ دیا جائے، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، انہیں بتا دیجئے علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا وہ کب آئے گی۔ ہاں ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت بڑی چیز ہے، جب آئے گی تو زمین و آسمان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے انہیں بتا دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آیت نمبر 188۔ انہیں بتا دو میں تو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے، زبان نبوت سے یہ اعلان کیا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو احد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی نہ ہوتا، طائف میں پتھر نہ کھاتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تہمت کے موقع پر پورا 1 مہینہ انتظار نہ کرتے، پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ میری بیوی پاک ہے۔ هو الذی خلقکم، آیت نمبر 189 سے 190 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اللہ نے تمہیں ایک ہی نفس یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی، لیسکن الیہا، کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، یعنی میاں بیوی کے اس رشتے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ سکون ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حاصل کرے۔ پھر یہ کہ جب حاملہ ہوتی ہے، پھر عام ہر عورت کی بات ہے کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہے پہلے اللہ سے مانگتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو امید لگا دیتا ہے تو پھر شیطان کے پیچھے چلنے شروع کر دیتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں نعوذ باللہ، جب بچہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نام اپنے پیروں کے نام پر یا ان کو پیروں کے لیے وقف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، عقل سے کام لو، ان کو معبود بنا رہے ہو جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو اپنی مدد کا اختیار نہیں رکھتے، تمہاری کہاں سے کریں گے۔ یہ ساری آیات کے اندر اینڈ تک اسی بات کا تذکرہ ہے کہ وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ اگر تم انہیں بلاؤ تو وہ تو تمہاری دعا پکار بھی نہیں سن سکتے، اور اگر سن لیں تو جواب بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تمہارے ہی جیسے ایک بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم ارجل یمشون بہا، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کیا یہ بت، یہ مردے جن کو تم پکارتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ یہ چل کر آتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ یہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جو جن کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اپنے سارے معبودوں کو بلاؤ اور میرے نبی کو نقصان پہنچانا چاہو تو پہنچاؤ، ذرا میں دیکھتا ہوں تمہارے معبودوں کی بس کتنی طاقت ہے۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست تو وہ رب ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کے علاوہ میں سب کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ خذ العفو وامر بالعرف، آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا، کہا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، دفع کریں، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، ان کو اگنور کریں۔ ہاں اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کے دل میں آتا ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ نے غصے کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی
کہ وہ لوگ جب ان کو شیطان کی طرف سے، جو متقی ہیں، شیطان کی طرف سے اگر کوئی وسوسہ آتا ہے، طائف کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا، تو وہ خیال جو ہمارے ذہن میں گھومتا ہے یا جو رات کو جو خواب آتا ہے اس کو بھی طائف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً تذکرو، یاد آ جاتا ہے ان کو اور فوراً وہ چونک جاتے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا قُرِئَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں، ان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ القرآن، آیت نمبر 204، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کان لگا کر خاموشی سے سنو کہ تم پر رحمتیں نازل ہوں۔ تو قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کرنا ناجائز ہے، کیونکہ صیغہ امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہاں سے لوگوں نے یہ دلیل لے لی کہ نماز کے اندر جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا سورہ فاتحہ کو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، اور وہ بھی صرف ان نمازوں کے اندر جن میں قرات اونچی آواز سے کی جاتی ہے، باقی نمازوں میں آپ نے پڑھنا ہوگا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، دوسرا گڑ گڑا کر کرو، وَخِیفَةً، چھپ چھپا کر کرو، یعنی عاجزی زیادہ ہوگی، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچی اونچی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت اتنی آہستہ بھی نہ کرو کہ تمہیں خود بھی نہ پتا ہو کیا پڑھے، اور اتنی اونچی بھی نہ کرو کہ دوسرے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں، پورا میانہ روی کے ساتھ۔ بالغدوی، صبح کے وقت، غدو سے مراد فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے، والآصال، اور شام کو اس سے مراد عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ کے پاس اللہ کے بندے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، مراد فرشتے ہیں، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا سجدہ ہے، سورہ الاعراف میں، آیت نمبر 206، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی وقت بھی کافی ہو چکا اور ہمارا بھی ایک روبہ رہتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو کل والے کے ساتھ ملائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔